نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسافر کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں کی گنتی سے روزے پورے کر لے۔ سامعین کرام، اللہ تعالی نے جس طرح بیمار کو رمضان المبارک کا فرض روزہ وقتی چھوڑنے کی رخصت عطا فرمائی ہے، بعین ہی اللہ تعالی نے مسافر کو بھی رمضان کا فرض روزہ وقتی چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کی نیت سے اپنے شہر، قصبے، گاؤں یا اس جگہ سے جہاں وہ شرعاً مقیم تھا نکل چکا ہو، اور جو اس کی ڈیسٹینیشن اور منزل ہے جہاں اس نے جانا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، تو یہ شخص شرعاً مسافر کہلاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ جس مسافر پر نماز میں قصر کا حکم لاگو ہوتا ہے اسی کے لیے روزہ چھوڑنا بھی جائز ہوتا ہے، یعنی نماز اور روزے کے اعتبار سے سفر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عوام الناس میں مسافر کے روزہ رکھنے اور روزہ چھوڑنے کے متعلق چند ایک غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح مسافر پر نماز کا قصر کرنا واجب ہے، یعنی 4 رکعت فرض نماز کو 2 پڑھنا واجب ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا بھی واجب ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، اگر رکھے گا تو رمضان کا روزہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2505 ہے، راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں لا نعیب علی من صام ولا علی من افطر، قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی السفر وافطر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسلم شریف کی حدیث نمبر 2505 میں فرماتے ہیں کہ حالت سفر میں اگر کوئی روزہ رکھتا تو ہم اس کو برا نہیں کہتے تھے، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھتا تو ہم اس کو بھی برا بلا نہیں کہتے تھے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں بھی رکھا۔ سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فعل مبارک سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ اس حدیث سے یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ سفر میں روزے کا معاملہ سفر میں فرض نماز کے معاملے سے بالکل جدا ہے۔ وہاں قصر کرنا واجب ہے، جبکہ یہاں روزے کے متعلق حکم وجوب کا نہیں ہے، یہاں آپشنل ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، ہو جائے گا، اور اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو اس پر مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 2521، راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو روزہ رکھ سفر میں، اور اگر چاہے تو نہ رکھ۔ تو گویا اس دوسری حدیث میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھنے کو آپشنل قرار دیا ہے کہ اگر بندہ رکھ سکتا ہے، آرام دہ سفر ہے تو وہ رکھ لے، بہتر ہے، نہیں بھی رکھتا تو گناہ نہیں ہے، بعد میں وہ روزے کی قضا کر لے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھ لیا تو سفر بعد میں کیا تو بھی توڑنا جائز ہے، اور وہ حوالہ دیتے ہیں مسلم شریف کی حدیث کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، سفر پہ نکلے تو دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ روزہ سفر میں معاف ہونے کی، چھوڑنے کی اجازت ہے، مطلب یہ کہ آپ سفر میں ہیں تو روزہ نہ رکھ، نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور سفر کیا تو اس کو توڑ دیں، یا دن کو سفر کرنا ہے تو صبح سے ہی روزہ نہ رکھیں۔ یہ مطلب یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے شہر، قصبے، گاؤں، آبادی وغیرہ سے باہر نکل چکا ہو 57.5 میل یا 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے، تو وہ بندہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن صبح صادق طلوع ہو چکی، ابھی تک وہ اپنے گھر میں ہے، نہیں سفر پہ نکلا، دن کو اس نے نکلنا ہے، تو اس دن کا روزہ اس پر لازم ہو گیا، وہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے روزہ رکھا تھا، دن کو سفر کرنا پڑ گیا ہے، تو وہ بھی اس دن کے روزے کو پورا کرے گا، اس کے لیے بھی دن کو روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ تو غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حالت روزہ میں تھے، تو آپ نے دن کے وقت روزہ توڑ دیا۔ واقعی مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2506، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رمضان المبارک کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کا سفر کیا۔ فرماتے ہیں حضور روزے سے تھے اور لوگ بھی روزے سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قراء الغمیم کے مقام پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگایا اور اسے بلند کیا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا۔ وہ اس حدیث کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہو، دن کو بندہ سفر کرے تو بھی روزہ توڑنا جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کا مقصد نہیں سمجھے وہ لوگ۔ اسی حدیث سے بالکل متصل اگلی حدیث، حدیث نمبر 2507 ہے مسلم شریف کی۔ امام مسلم فرماتے ہیں یہی حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے، اور اس میں اتنی زیادتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس قد شق علیہم الصیام، حضور لوگوں پر روزہ شاق گزر رہا ہے، دشوار ہو رہا ہے، تو وہ آپ کے فعل کے منتظر ہیں کہ آپ انہیں کیا حکم دیتے ہیں۔ تو اس روایت کے آگے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگایا۔ تو یہ دوسری حدیث، حدیث نمبر 2507، پچھلی حدیث نمبر 2506 کی تشریح ہے کہ حضور نے حالت سفر میں رکھا ہوا روزہ توڑا، لیکن ریزن کیا تھی؟ اگلی حدیث نے تشریح کر دی کہ حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بڑے سخت پریشان ہیں، حالت ناگفتہ بے ہے اور ان پر شاق اور دشوار ہو رہا ہے روزے کو نبھانا۔ تو مسئلہ یہی ہے، آج بھی اگر کسی بندے نے روزہ رکھا، سفر میں گیا اور دن کو اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ جہاں بلب تھا اور ہلاکت یقینی تھی، تو اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے، اس کو گناہ بھی نہیں اور نہ اس پر کفارہ ہے، صرف اس کی ایک قضا کرے گا۔ لیکن اگر اس کی بھوک اور پیاس کی شدت اتنی نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، اس دن کا روزہ وہ رکھے گا۔ البتہ اس کے بعد جتنے دن وہ سفر میں ہے ان روزوں کو چھوڑنے کی اسے اجازت ہے، ان کی وہ بعد میں قضا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دین مبین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر